اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ کما هو واحد وهو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو العلی العظیم والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین بالقاسم محمد الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من اليوم الی قیام یوم الدین آمین یا رب العالمین اما بعد فقد قال الامام تقی الجواد علیہ السلام۔ ایک صلوات پڑھتے ہیں محمد علیہ۔ آج جو ہے وہ دو مناسبتیں ہیں اور ان دونوں مناسبتوں کے اعتبار سے یہ جو ہے جشن کا انعقاد ہوا ہے۔ ایک مناسبت جو ہے جناب علی اصغر علیہ السلام کی ولادت ہے اور دوسری مناسبت جو ہے مولا حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کی ولادت باسعادت ہے۔ یہ دو مناسبتیں ہیں اور انشاءاللہ انہی دو کے حالات آپ کی خدمت میں پیش کرنے ہیں۔ کچھ وعظ و نصیحت بھی ضروری ہے۔ جو حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ امام نے فرمایا کہ ہر چیز کی ایک زینت ہوتی ہے۔ امام نے ہر ایک چیز کی زینت بیان کی ہے، اس کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے اور اس پر ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگرچہ امام کی زندگی بہت ہی مختصر ہے، ائمہ معصومین علیہ السلام میں سب سے کم عمر امام محمد تقی علیہ السلام ہے۔ اور جہاں آپ کی عمر مبارک کم ہے وہیں آپ کا امتیاز یہ ہے کہ آپ نے ایک ہی جلسے میں 30,000 سوالوں کا جواب بھی دیا ہے۔ یہ امام کے امتیاز میں سے یہ ہے کہ ایک جلسے میں 30,000 سوال، اگرچہ یہ ایک جلسہ جو ہے وہ 3 روز تک رہا اور 3 روز میں امام نے 30,000 سوالوں کا جواب دیا ہے۔ یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر امام کی بارگاہ مل جائے تو وہاں علم میں اضافے کی کوشش کرنا چاہیے اور سوال امام کی بارگاہ میں کرنا چاہیے۔ امام کی زندگی کے بہت سے مناظرے بھی ہیں، وہ آپ کے سنے سنائے ہیں، ہر چیز آپ کی سنی سنائی ہے، لیکن یہ سنی سنائی جتنی ہوتی ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ اقوال معصومین علیہ السلام کو خاص طور سے عمل کرنا چاہیے۔ جتنا سننا ثواب ہے اس سے زیادہ اس پر عمل کرنا ثواب ہے۔ امام کی حدیث ہے کہ امام فرماتے ہیں تواضع زینت الحسب، تواضع انکساری یہ حسب و نسب کی زینت ہے۔ ہم حسب و نسب پہ بڑا فخر کرتے ہیں، ہم اس خاندان کے، ہم اس نسل سے، ہم اس شجرے سے،
ہمارا حسب یہ ہے، نسب یہ ہے۔ اپنے حسب نسب کو اگر زینت بخشنا ہے، اسے اچھا بنانا ہے، ہر چیز کو خوبصورت بنایا جاتا ہے اور ہر چیز کو خوبصورت بنا کر پیش کیا جاتا ہے۔ ہر چیز کی ایک خوبصورتی ہے۔ امام نے فرمایا اپنے حسب نسب کو اگر خوبصورت بنانا ہے تو تواضع اور انکساری ہونی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ اکڑ ہو، بلکہ تواضع انکساری ہونا چاہیے۔ ہر بندے سے جو ہے انکساری کے ساتھ ملنا، یہ جو ہے آپ کے حسب و نسب کو جو ہے زینت بخشتا ہے۔ امام نے فرمایا کہ فصاحت زینت الکلام ہے، جو ہم گفتگو کر رہے ہیں اس کی زینت جو ہے فصاحت ہے۔ کون سا جملہ ہمیں کہاں بولنا چاہیے اور کب بولنا چاہیے، کس کے سامنے ہم بات کر رہے ہیں یہ سمجھ کر بات کرنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بس ہماری یہ مادری زبان ہے، ہر جگہ ہی چلتی رہے، جیسے گھر میں چلتی ہے ویسے بازار میں چلے، جیسے بازار میں ویسے مومنین کے ساتھ، جیسے مومنین کے ساتھ ویسے علماء کے ساتھ نہیں، بلکہ فصاحت ہونا چاہیے کہ ہم کہاں بول رہے ہیں اور کیا بول رہے ہیں، کس کے سامنے بول رہے ہیں۔ فصاحت کلام کیا ہے، جو بولے اس میں فصاحت رکھے، یہ زینت ہے، اس کی خوبصورتی ہے۔ پھر امام نے فرمایا والعدل زینت الایمان، آپ کے ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ آپ عدل و انصاف سے کام لیں۔ آپ کے ایمان کی خوبصورتی یہ ہے کہ آپ کو عدالت سے کام لینا چاہیے۔ وہ عدالت نہیں جو سرکار بنا کر بیٹھی ہے، آپ کو عدالت اپنے ایمان کے مظاہرے کے لیے کرنا ہے۔ آپ کا ایمان کیسا ہے اس کو خوبصورتی سے پیش کرنا ہے، عدل و انصاف سے کام لیں، سچ و جھوٹ کو سمجھیں، صحیح غلط کو سمجھیں، حق و باطل کو سمجھیں، کیا حلال ہے کیا حرام ہے، کیا واجب ہے کیا مستحب ہے، سمجھیں۔ یہ نہ ہو کہ ہم جو کچھ مل رہا ہے اس میں یہ نہیں دیکھتے یتیم کا ہے کہ بھائیوں کا ہے، ہمیں ملنا چاہیے۔ اور آج تو یہ لڑائی زیادہ ہو چکی حق کے لیے، جائیداد کے لیے، دولت کے لیے، اپنے بزرگوں کے ورثے کے لیے۔ اس میں دیکھنا چاہیے کہ جیسے ہمارا حق ہے ایسے بھائی بہنوں کا حق ہے، دیگر رشتہ داروں کا حق ہے۔ جو کچھ مل رہا ہے یہ صرف اپنا نہیں ہے کہ ہمارے قبضے میں آ گیا تو بس ہم ہی ہیں، نہیں، ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ عدل و انصاف سے کام لو۔ دو مومنوں میں اگر اختلاف ہے تو وہاں کس کا ساتھ دینا ہے، عدل و انصاف ہونا چاہیے۔ اگر ہمارے سامنے کوئی آیا ہے تو عدل اور انصاف، یہ عدل اور انصاف کا جو ہم مظاہرہ کر رہے ہیں یہ مظاہرہ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہم ایمان والے ہیں۔ اگر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم عدل و انصاف کا مظاہرہ نہیں کر پا رہے ہیں، اسے اس کی زینت نہیں دے پا رہے ہیں، اس کو سجا نہیں پا رہے ہیں، سوار نہیں پا رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایمان نہیں ہے۔ اور اس کے بعد امام نے فرمایا وَالسَّكِينَةُ زِينَةُ الْعِبَادَةِ، عبادت کی زینت یہ ہے کہ انسان کے اندر سکون ہونا چاہیے۔ ہمیں عبادت سکون سے دلاتی ہے۔ ہم کتنے بڑے عبادت گزار ہیں یہ ہماری زندگی میں سکون بتلائے گی کہ آپ کی عبادت آیا ایسے ہی ہے یا اس کو آپ
نے خوبصورت بنایا اس عبادت کو، اس کو آپ نے زینت بخشا یا نہیں بخشا؟ نماز پڑھتے ہیں، 5 وقت پڑھتے ہیں، 5 ٹائم اللہ کی بارگاہ میں آتے ہیں۔ یہ فلسفہ وقت نماز کو اگر ہم سمجھ لیں کہ اللہ جو ہے اپنی بارگاہ میں تمہیں 5 مرتبہ بلا رہا ہے تاکہ تمہیں یہاں پر آنے کے بعد سکون کا احساس ہو۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، آگاہ ہو جاؤ کہ اللہ کا ذکر ہی ہے جو تمہیں سکون دے سکتا ہے، تمہارے دلوں کو اطمینان بخش سکتا ہے۔ یہ 5 مرتبہ اللہ نے اپنی بارگاہ میں بلایا ہے تمہیں، آیا 5 مرتبہ نماز پڑھنے کے بعد بھی تمہارے یہاں سکون پایا جا رہا ہے یا نہیں پایا جا رہا ہے؟ یہ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ اگر نماز پڑھنے کے بعد ہماری زندگی میں سکون پایا جا رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ ہماری عبادت جو ہے سنوری ہوئی ہے، خوبصورت ہے، اس کو ہم نے زینت بخشا ہے۔ نماز پڑھ رہے ہیں اور ذہن کہیں جا رہا ہے، نماز پڑھ رہے ہیں مطمئن ہی نہیں ہے، نماز پڑھ رہے ہیں یقین ہی نہیں ہے۔ اگر اللہ کی بارگاہ میں آنے کے بعد یقین نہیں ملنے والا ہے تو زندگی میں کہیں بھی یقین ملنے والا نہیں ہے، اس لیے کہ ہر بندہ خاطی ہے، گنہگار ہے۔ اللہ کی بارگاہ، اللہ وہ گنہگار نہیں ہے، وہ خاطی نہیں ہے، وہ عادل ہے، وہ خالق ہے، وہ رازق ہے، وہ مالک ہے، وہی مالک یوم الدین ہے، وہی ہمارے اوپر نگاہ کیے ہوئے ہے، وہی دینے والا ہے، وہی سنوارنے والا ہے۔ اس سے امید کا رشتہ نہ ٹوٹنے پائے۔ لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ کی رحمت سے مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم 5 وقت کی نماز پڑھ رہے ہیں تو ہمیں اپنے خالق و رازق و مالک پہ یقین ہونا چاہیے، اور یہ یقین آپ کے سکون اور اطمینان کے ذریعے سے واضح ہوگا۔ امام فرماتے ہیں تمہاری عبادت کی زینت یہ ہے کہ تمہارے اندر سکون ہونا چاہیے۔ یہ امام فرما رہے ہیں جن کی آج شب ولادت ہے۔ شب ولادت حضرت امام محمد تقی علیہ السلام۔ اور یہ یاد رکھیے کہ امام کی تعلیمات پر چلنے میں ہی کامیابی ہے، انہی کی راہ پہ، انہی کی سیرت پر، انہی کی اطاعت و فرما برداری میں ہی نجات ہے۔ امام کی بارگاہ میں 2 لوگ آئے، کہا مولا ہم سفر پہ جا رہے ہیں۔ امام نے فرمایا کہ ایسا ہے کہ ابھی سفر آج نہ کرو، کچھ دن کے بعد کر لینا۔ ہمیں اپنے ایمان اور عمل کو جانچنے اور پرکھنے کی ضرورت ہے۔ اپنے ایمان کو زینت دے ذکر اہل بیت سے، اپنے ایمان اور عمل اور عقیدے کو مضبوط کریں سیرت اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ذریعے سے۔ ایسا نہ ہو کہ بس ہم دکھلا دیں کہ ہاں ہم کرنے والے ہیں۔ بعض دفعہ ہوتا ہے کہ انسان اندر سے مطمئن نہیں ہوتا، ظاہراً دکھلاتا ہے۔ ظاہراً کی مثال اس لیے ہے کہ امام کی بارگاہ میں ہم لوگ تو امام کی غیبت میں زندگی گزار رہے ہیں، وہ لوگ بھی تھے جو امام کی زندگی میں، امام کے شہر میں زندگی گزار رہے تھے، روزانہ امام سے ملاقات ہوتی تھی۔ امام کی بارگاہ میں 2 بندے آئے، کہلے مولا آپ سے رخصت ہونے آیا ہوں، ہم سفر پہ جانے کے لیے تیار ہیں۔ امام نے کہا آج سفر نہ کرو،
یہ دکھلانے آئے تھے کہ ہم امام والے ہیں۔ اور جب امام نے کہا آج سفر نہ کرو تو ایک تو رک گیا کہ نہیں میرے مولا نے منع کیا اس لیے نہیں جاؤں گا، دوسرے نے کہا نہیں پوری تیاری ہو چکی اب تو ہم جا کے رہیں گے۔ یہ دکھلانے والا ایمان، یہ محبت زبانی ہے، دکھلاوے والی ہے۔ یہ زمانے کو دکھلانا ہے کہ ہم امام کے راستے پہ ہیں، دونوں آئے، دونوں سفر پہ جانا چاہتے ہیں۔ جب امام کی بارگاہ میں پہنچے تو امام نے کہا کہ آج سفر نہ کرو، تو ایک نے کہا کہ مولا نے منع کر دیا لہذا ہم نہیں جائیں گے اگرچہ پوری تیاری ہو چکی ہے۔ دوسرے نے کہا نہیں پوری تیاری تو ہو چکی ہے، ہمیں تو جانا ہی جانا ہے۔ آیا ایسی ہماری زندگی میں کہیں نہ کہیں ہوتا یا نہیں ہوتا؟ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ اگر ہم کرنا چاہیں اور منع آ رہا ہے تو پھر صدقہ نکال کے کام کر لیتے ہیں، استخارہ دکھلوایا جاتا ہے، آ گیا تو بہت اچھا، اگر نہیں آیا تو اندر اندر جو ہے وہ ہے کہ بڑا نقصان ہونے والا، پتہ نہیں کیوں نہیں آیا، بڑی پکی ڈیل ہونے والی تھی، بڑا اچھا گھر مل رہا تھا، بڑا اچھا علاقہ تھا، بہت فائدہ ہوتا، ایک دن صبر کریں گے، 2 دن کریں گے، اس بعد پھر استخارہ، اور نہیں آیا تو پھر کوئی نہ کوئی حل نکالنے کے لیے صدقہ دے دیتے ہیں۔ یہ صدقہ بھی ہم کتنا دیتے ہیں انشاءاللہ آگے گفتگو آئے گی۔ تو بندہ حاضر ہوا کہ مولا میں سفر پہ جا رہا ہوں، امام نے کہا آج مت کرو۔ ایک چاہنے والا حقیقی تھا، اطاعت گزار تھا، فرما بردار تھا، در راہ اہل بیت پہ چلنے والا تھا، امام سے محبت کرنے والا تھا، اس نے جو ہے اپنا سفر ملتوی کر دیا کہ آج نہیں جاؤں گا۔ دوسرا زبانی دعوے دار والا تھا، دکھانے والا تھا، صرف اظہار کرنا چاہتا تھا، امام نے منع کیا، اس نے کہا نہیں ہمیں تو جاننا، تیاری ہو چکی ہے۔ اب ایک فرما بردار رک گیا کہ میرا مولا کہہ رہا ہے کہ آج سفر نہ کرو، دوسرے نے کہا نہیں پوری تیاری ہو چکی ہے اب تو جانا ہی جانا ہے۔ ایک رک گیا، دوسرا چلا گیا۔ جیسے ہی اس نے اپنا شہر چھوڑا اور شہر سے باہر نکلا اور رات آئی اور ایک جگہ قیام کیا، آج کا دور تو ہے نہیں کہ ہوٹل بک کر لیں، مسافر خانہ بک کر لیں، کل کے وہ زمانے تھے کہ ٹینٹ لگانا پڑتا تھا، کہیں بھی جنگل میں رکنا پڑتا تھا۔ اس نے جیسے ہی شہر سے باہر نکلنے کے بعد رات آئی، اس نے قیام کیا، رات میں وہ لٹ گیا، اس کا مال لوٹ لیا گیا۔ بعد میں اسے احساس ہوا کہ ہاں مولا نے اسی لیے شاید منع کیا ہوگا، احساس ہمیں بعد میں ہوتا ہے۔ جو نہیں گیا وہ بچ گیا اور جو گیا وہ لٹ گیا۔ یہ واقعہ ہمیں یہ پیغام دے رہا ہے کہ ایسے واقعات تاریخ میں اس لیے بھی بیان ہوئے ہیں اور تاکہ ہمیں اپنے ایمان، عمل، عقیدے میں اضافے کی ضرورت ہے، اس کو ثبات قدمی پہ لانا ہے، اسے عملی جامہ پہنانا ہے کہ اگر ہم نے امام کی اطاعت فرما برداری کی تو ہم امن و امان میں رہنے والے ہیں، ہمارا ایمان محفوظ رہے گا، عمل محفوظ رہے گا، عقیدہ محفوظ رہے گا، مال محفوظ رہے گا، زندگی محفوظ رہے گی، دولت محفوظ رہے گی، اولاد محفوظ رہے گی۔ اگر ہم نے اطاعت ائمہ معصومین کیا اور اگر خدا نخواستہ ہم نے اطاعت نہیں کی تو کہیں عقیدہ چوری ہوگا، کہیں عمل چوری ہوگا، کہیں جذبہ چوری ہوگا، کہیں مال چوری ہوگا، کہیں دولت چوری ہوگی، کہیں اولاد کا ایمان چوری ہوگا، اور ہمیں احساس بھی نہیں ہوگا۔
یہ 9 امام جن کی ولادت کی شب میں ہم سب کو یہ سعادت ملی ہے کہ شریک ہیں۔ ان کے زمانے میں غلات، غالی، ان کے زمانے میں واقفیہ فرقہ، دیگر فرقے وجود میں آئے ہیں۔ کیوں؟ امام کو جو امامت ملی ہے بڑی کم سنی میں ملی ہے۔ آج یہ مسئلہ ہمارے درمیان بھی ہوتا ہے کہ اگر رمضان میں یا محرم میں کسی چھوٹے بچے کو بھیج دو جو ابھی نیا اسکول سے فارغ ہوا ہو اور جس کی زیادہ عمر نہ ہو، تو مسجد اور امام بارگاہ کے منتظمین کے نخرے دیکھنے پڑتے ہیں، کسے بھیج دیا آپ نے؟ جو ابھی نیا فارغ ہوا ہو عہدے سے اور زیادہ عمر نہ ہو اسے بھیج دو رمضان میں نماز کے لیے، تو دیکھو آپ نے کسے بھیج دیا؟ یہ تو بچہ ہے، یہ تو چھوٹا ہے۔ اب محرم کی مجلسوں میں اگر کہیں بھیج دو تو وہ سوچتے ہیں جتنا موٹا تازہ دمبا ہو اتنا ہی وہ اچھا ہوگا۔ بعض جگہ مسائل ہمارے ساتھ بھی آئے کہ عشرے محرم میں گئے تو جب مجلس کے لیے نکلنے لگے تو بانیہ نے مجلس نے کہا مولانا چشمہ ہم نے کہا نہیں لگاتے ہیں۔ کہا اچھا، یہ شال اعضاء کہا نہیں لگاتے۔ ارے جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے یہاں جو آتے ہیں وہ چشمہ بھی اچھا ہونا چاہیے، صحت بھی، لہجہ بھی، انداز بھی۔ یہ ہوتا یا نہیں ہوتا؟ امام محمد تقی علیہ السلام کا بچپنا ہے، امامت ملی ہے۔ جو امام کے چاہنے والے تھے ان کے آبا و اجداد کے چاہنے والے تھے، 8ویں امام کے ماننے والے، 7ویں امام کے ماننے والے، 6ٹھے امام کے ماننے والے، وہ لوگ بہک گئے۔ اس بچے کو امام مان لیا جائے، اس کی اطاعت فرما برداری۔ لوگوں نے سوال کیا آپ امامت کا عہدہ اٹھائیں گے کیسے؟ آپ امامت کے منصب کو بڑھائیں گے کیسے؟ امام نے کم سنی میں ہی جواب دیا اور یہ کہا جیسے جناب عیسیٰ 3 دن کی زندگی میں یہ نبوت کا عہدہ اٹھا رہے ہیں، ایسے ہی ہم 8 سال میں جو ہے امامت کا عہدہ اٹھائیں گے۔ کہاں 8 سال کی عمر مبارک اور کہاں 3 دن کی عمر مبارک۔ ہم گزرے ہوئے واقعات کو تو ایمان کر لیتے ہیں، موجودہ دور پر ایمان نہیں رکھتے ہیں۔ ہر ایک جناب عیسیٰ نے گہوارے میں ہی 3 دن کی عمر میں جو ہے انہوں نے دعوی نبوت کر دیا کہ اللہ نے ہمیں نبی بنا کر بھیجا ہے، کتاب دی ہے، سب مان رہے ہیں۔ اور 9ویں امام 8 سال کی عمر میں جب عہدہ امامت ملی ہے لوگ ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں، کیسے آپ سنبھالیں گے؟ امام نے جواب دیا۔ امام کی زندگی میں یہ لوگ نکلے، عقیدہ ان کا خراب ہے۔ جو بھی امام کو نہیں مانے گا، جو بھی امام کی راہ پہ نہیں چلے گا، جو امام کی اطاعت و فرما برداری نہیں کرے گا، وہ کوئی نہ کوئی بہانہ لے کر امام سے جدا ضرور ہوگا۔ 9ویں امام کی زندگی میں غلات، واقفیہ، دیگر فرقے جو وجود میں آئے ہیں، یہ جو الگ ہوئے ہیں، یہ یہی بہانہ لے کر کہ ہم ان کو امام نہیں مانتے، ہم ان کو امام نہیں مانتے، یعنی ان کی بات نہیں مانیں گے، ان کے راہ پہ نہیں چلیں گے، ہم انہیں تسلیم نہیں کریں گے۔ اور جو بھی امام وقت کا ساتھ چھوڑتا ہے وہ اپنا عیب چھپانے کے لیے ہزاروں راستے تلاش کرتا ہے، بڑھا دے گا، عقیدہ بدل لے گا۔ چنانچہ 9ویں امام نے ان لوگوں پہ لعنت فرمائی ہے جن کے عقیدے خراب ہوئے ہیں یا خراب کیے گئے ہیں۔
امام نے ان پہ لعنتیں کی ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہی 8ویں امام کے، 7ویں امام کے، 6ٹھے امام کے راہ پہ چلنے والے، یعنی ماضی میں تھے لیکن حال میں بدل گئے۔ لیکن اسلام یہ چاہتا ہے، اہل بیت یہ چاہتے ہیں کہ تمہارا حال اگر اچھا ہو گیا تو ہم تمہارے ماضی کے گناہوں کو بھی مٹا دیں گے۔ اللہ، ہم پہلے کتنے گنہگار تھے، اگر ہم نے توبہ کر لی۔ ہم پہلے کتنے بے عمل تھے، اگر اب ہم عمل کرنا شروع کر دیں۔ ہم پہلے کتنے بگڑے ہوئے تھے، اب راہ راست پہ آ جائیں۔ ہم نے نمازیں کتنی چھوڑی ہیں، اب نماز گزار ہو جائیں۔ ہم نے روزے کتنے چھوڑے ہیں، اب سے روزہ رکھنا شروع کر دیں۔ ہم نے کتنی برائیاں کی ہیں، اب سے راہ راست پہ آ جائیں۔ تو اللہ، رسول اور اہل بیت پچھلے گناہ معاف کر دیتی ہے۔ کیوں؟ تم نے جذبہ دکھلایا ہے، اظہار کیا ہے، تم نے کوشش کی ہے کہ اب سے ہماری زندگی سنور جائے، لہذا پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ لیکن یہ کہہ کے کہ ہم پچھلی راہ میں بہت کامیاب تھے، ہم سے بڑا کوئی نہیں تھا، ہم سے زیادہ کوئی آگے نہیں تھا، لہذا اب ہم نہیں رہیں گے، تو یہ حال بھی برباد ہوگا اور ماضی بھی برباد ہوگا۔ جیسے 9ویں امام کے زمانے میں غلات، واقفیہ اور دیگر فرقے وجود میں آئے، ان کا ماضی بھی گیا، ان کا حال بھی گیا، اور ان کے عقیدے اتنے گمراہ کن تھے کہ امام نے ان پہ لعنت فرمائی اور انہیں اپنی صفوں سے نکال دیا، اپنی صفوں سے انہیں نکال دیا، اور فرمایا کہ ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا، ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھنا۔ کن کے پیچھے؟ جن کے عقیدے جو تمہیں امام وقت کی راہ سے روکے۔ یہ کون غالی ہیں، یہ کون غلات ہیں، یہ کون واقفیہ ہیں جو 9ویں امام کو امام نہیں مان رہے؟ کیوں نہیں مان رہے ہیں؟ ان کے بچپنے کی وجہ سے، ان کی عمر کی وجہ سے۔ یہ وہی ہے جو دعوت ذوالعشیرہ میں دکھائی دیا تھا، یہ وہی ہے جو سقیفہ میں دکھائی دیا۔ لیکن ہر اعتبار سے علم کے مقابل میں آنے والے کو تماچے ضرور ملتے ہیں۔ سقیفہ میں جب خلافت بنائی گئی اور یہ کہا گیا کہ علی کو نہیں مانیں گے، اور جب خلیفہ بننے کے بعد انہوں نے اپنے باپ کو خط لکھا ہے کہ مسلمانوں نے ہمیں خلیفہ رسول بنا لیا ہے، تو ان کے باپ نے جواب خط میں لکھا، کیوں بنایا؟ کہا بزرگی کی وجہ سے۔ تو کہا تم سے زیادہ بزرگ تو میں ہوں، میرا حق بنتا ہے اگر بزرگی کی وجہ سے بنانا ہے، اور اگر تمہیں بنایا گیا تم یہ کہہ رہے ہو ہم خلیفہ رسول ہیں، تو تم جھوٹ بول رہے ہو، مسلمانوں کے بنائے ہوئے ہو، رسول کے بنائے ہوئے نہیں ہو، اور تم غلط راہ پہ ہو، اس لیے کہ علی کا حق ہے۔ عزیزان گرامی، یہ سارے واقعات یہ بتلاتے ہیں کہ ہمیں ثابت قدم رہنے کی ضرورت ہے، ہمیں اطاعت و فرما برداری کی ضرورت ہے۔ یہ صدقہ خیرات جو بھی کر رہے ہیں، یہ نذر و نیاز، یہ تبرک جو بھی آپ لا رہے ہیں، یہ رائے گا نہیں جاتا۔ بس ایک واقعہ، ایک بندہ تھا، وہ سفر پہ تھا، دیکھا کہ ایک غریب و مسکین نادار بندہ جو ہے کنارے بیٹھا ہوا ہے، اسے کھانے کی ضرورت ہے۔ اس بندے کے دل میں رحم آیا، اس نے اپنی ایک روٹی اس غریب کو دے دی، غریب کو وہ روٹی دے دی، اور اس نے اپنا سفر جاری رکھا۔ راستے میں ہوا چلی اور اس کی ٹوپی کہہ لیجئے، پگڑی کہہ لیجئے، صافہ کہہ لیجئے، جو بھی سمجھ لیں۔ اب یہ ذاکرین اپنے اپنے اعتبار سے کہیں گے، کوئی ٹوپی بولے گا تو کوئی امامہ بولے گا، کوئی پگڑی بولے گا۔ الغرض کی جب یہ چلا اور راستے میں ہوا چلی اور اس کی سر سے وہ پگڑی اڑی اور غائب ہو گئی، اور جب یہ کچھ دن کے بعد امام کی بارگاہ میں پہنچا تو امام نے اس کی غائب ہوئی پگڑی اس کو دے دی،
وہ تعجب کرنے لگے، مولا یہ آپ کے پاس کیسے پہنچی؟ یہ تو سفر میں ہوا چلی تھی وہاں غائب ہوئی، ہم نے تلاش کیا نہیں ملی، یہ آپ تک کیسے پہنچی؟ اب امام نے کہا یہ ہمارے پاس اس لیے پہنچی ہے کہ تم نے راستے میں راہ سفر میں کچھ خیر کا کام کیا ہے، تم نے کسی غریب کو کھانا کھلایا تھا، روٹی صدقے میں دی تھی۔ کہا مولا روٹی ہم نے ایک روٹی غریب کو دی تھی، بھوکا تھا، ہمیں رحم آ گیا۔ کہا یہ جو روٹی دی ہے اس کا بڑا اجر تمہیں ملا ہے، بڑا اجر ملا ہے، اور یہ تمہاری پگڑی جو غائب ہوئی یہ وہی روٹی دینے کی وجہ سے جو ہے ہم تک پہنچی ہے، تاکہ یہ پگڑی ہم تمہیں دیں اور تم نے جو راہ خدا میں غریب کو کھانا کھلایا ہے اس کا ثواب ہم تمہیں بتلائیں۔ امام نے اسے بتلا کر، ثواب دے کر اور اس کی جزا بتلا کر اس کے کیے ہوئے کام کو جو ہے تعریف کر کے یہ بتلا دیا کہ اگر کوئی بھی ہمارا چاہنے والا راہ خدا میں فی سبیل اللہ اگر کسی کو ایک لقمہ بھی دیتا ہے تو یہ نہ سوچے کہ ہم نے تنہائی میں دیا تھا، یہ معاملہ وہیں چھپ گیا، نہیں، تنہائی میں بھی دیا جائے تو اسے امام کو خبر ضرور ہو جاتی ہے، اللہ کو خبر ضرور ہوتی ہے۔ اب یہی دیکھنا ہے جو جتنے جذبے سے دے گا اس کا جذبہ اتنا ہی بلند ہوگا، اس کا ایمان اتنا اضافہ والا ہوگا، جسے اللہ پہ، رسول پہ، اہل بیت پہ ایمان ہوگا وہ راہ خدا میں خرچ کرنے میں کبھی کاہلی نہیں کرے گا۔ جس کو جتنا زیادہ ایمان، عقیدہ، جذبہ ظاہر ہوگا وہ اتنے ہی خلوص کے ساتھ، ایسا نہ ہو کہ ہم 10 روپیہ لگائیں اور بعد میں کفِ افسوس ملیں چلا گیا، ایسا نہ ہو کہ ہم جو ہے 1000 روپیہ خرچہ کریں اور بعد میں افسوس کریں کہ کسی نے تعریف بھی نہیں کی۔ اہل بیت ہمیشہ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے چاہنے والے خلوص کے ساتھ آگے بڑھیں۔ بہترین عمل وہ ہے جس میں اخلاص پایا جاتا ہے، یہ اخلاص کا مظاہرہ ہمارے اعمال میں ہر جگہ ہوتا ہے۔ نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، یہ اخلاص ہے، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، یہ اخلاص کا مظاہرہ ہے، صدقہ دیتا ہوں قربتاً اللہ، یہ اخلاص کا مظاہرہ ہے۔ یہی اخلاص ہمارے اگر وجود میں اتر جائے تو ہماری زندگی میں سکون بھی آ جائے گا، اطمینان بھی آ جائے گا، رزق کی فراوانی بھی آ جائے گی، خدا کی رحمتیں بھی آئیں گی، برکتیں بھی آئیں گی۔ خدا ہم کو توفیق دے کہ اس کی راہ میں ہم کام کر سکیں، مل جل کر کام کر سکیں، مل جل کر تبلیغ دین کر سکیں، مل جل کر خدمت دین کر سکیں۔ خدا ہم سب کے آنے کو قبول فرمائے، خدا ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ اس مجلس کا، اس محفل کا، اس جشن کا بہترین سے بہترین صلہ میسر فرمائے۔ پروردگار ہمیں راہ اہل بیت پہ ثابت قدمی عنایت فرما۔ پروردگار ہم سب کو مل جل کر خدمت دین کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ پروردگار جہاں جہاں شیعان اہل کردار ہیں، محبان اہل بیت ہیں، عزادار ہیں، ان سب کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، ان کے ایمان عقیدے عمل میں اضافے فرما۔ پروردگار ظہور امام میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے خادم و ناصر و مشمار فرما۔